السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں 20 محرم 1446 اور 26 جولائی 2024 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جلوت و خلوت میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ چنانچہ جس نے ان کی دعوت قبول کی وہ ہدایت کی روشنی میں آ گیا، اور جس نے ان کی دعوت ٹھکرائی وہ جہالت کے اندھیرے ہی میں رہا اور اپنے نفس اور اس کے کمالات سے بے خبر رہا۔ بے شک دین اور آخرت سے غفلت و بے پرواہی تمام برائیوں کی جڑ ہے اور دلوں کے بڑے امراض میں سے ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور ان میں نعمتوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بندے کے اندر کمی و کوتاہی اسی دروازے سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ تنہا وہی ان کا رب اور معبود ہے، تاکہ وہ غفلت کا عذر پیش نہ کر سکیں۔ اور غفلت کا عذر ختم کرنے کے لیے قرآن بھی نازل کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ غفلت برتنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے کہ اور غفلت برتنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے ذریعے سے اس سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، کنجوسی اور بڑھاپے سے، دل کی سختی اور غفلت سے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اس سے پہلے کہ وہ اپنی غفلت پر پشیمان ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حساب کتاب کے قریب آنے سے خبردار کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ کا تو علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غفلت کا شکار ہیں۔ ہر امت جس میں ڈرانے اور تذکیر و تنبیہ کرنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا وہ غفلت کا شکار ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا انہیں نہیں ڈرائے گئے اور وہ غافل رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کی آیات سے غافل ہیں۔ غفلت کے اسباب میں سے دنیا کی محبت، اس سے لگاؤ اور اس کی محبت کو آخرت پر ترجیح دینا ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے، جو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اس کے دل کی بصیرت اس غفلت کے بقدر ماند پڑ جاتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور اللہ کے ذکر سے روگردانی غفلت اور دل کی موت کا موجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جسے یاد نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ کی سی ہے، متفق علیہ۔ غفلت و سستی برتتے ہوئے مسلسل جمعہ چھوڑ دینا غفلت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح غافل لوگوں کی صحبت بھی غفلت تک لے جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غافلوں کی صحبت، تابعداری اور ان کی بات ماننے سے منع کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ دھوکے میں پڑنے کی قبیل سے ہے کہ آدمی کوئی برائی کرے پھر اسے کوئی نعمت ملے تو یہ گمان کر بیٹھے کہ اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ بسا اوقات اپنے مال و جسم کی سلامتی دیکھ کر سمجھے کہ اسے کوئی سزا نہیں ملی ہے، اسے کیا پتہ کہ عذاب و سزا سے لاپرواہی بہت بڑی سزا ہے۔ غفلت سے محفوظ رہنا مشکل کام ہے۔ بسا اوقات اس کا شکار متقی آدمی بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت جلد وہ متنبہ اور خبردار ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً متقی لوگ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ غفلت سے بیداری خیر و نیکی کا سبب کی سب سے پہلی چابی ہے،
اور یہ بیداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتی ہے، اور غفلت سے بیدار کرنے والی اشیاء میں سے اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب کی تلاوت بھی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور متقیوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ غفلت سے نجات دینے والی چیزوں میں سے 5 نمازوں کی پابندی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تہجد کی نماز اگرچہ تھوڑی سی آیت کے ساتھ ہی ہو، غفلت سے پاک کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے حلقات اور علم کی مجلسیں دلوں سے غفلت کو ختم کرتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہیں، غفلت و بیہودگی کی مجالس شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے اور کون سی مجلس اس کے ہاں مقدم ہے، کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ غفلت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک حجاب و پردہ ہے۔ ذکر الہی اس پردے کو ہٹاتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام یاد کر، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ عبادات کو ان کے اوقات میں ادا کرنا جن میں لوگ لاپرواہی برتتے ہیں غفلت سے نجات کا سبب ہے۔ توبہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے اور غفلت سے حفاظت کا سبب ہے۔ اسی طرح شعبان مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ روزہ رکھنے سے غافل ہوتے ہیں، اس لیے اس مہینے کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ موت ایک خاموش نصیحت ہے، اس کو بکثرت یاد کرنا دل کی اصلاح کا باعث ہے اور غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ شیطان ہمیشہ بندے کی غفلت کا منتظر رہتا ہے، یہاں تک کہ دل کو ڈھانپ کر اندھا کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا غافل دل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اسے یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی بصیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ اللہ اور اس کی آیات کی معرفت سے اور حق و باطل کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی شدید غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو نہ وہ صحیح چیز کو سمجھتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ ہی عقل سے کام لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ اور یہ غفلت بندے کی ہلاکت اور اس سے اللہ تعالیٰ کے انتقام کا سبب بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے دلوں پر پڑا غفلت کا پردہ ہٹایا جائے گا، اور وہ جس کا انکار کرتے تھے اسے دیکھ لیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ وہاں وہ اپنی غفلت کا اعتراف کریں گے اور اس پر شرمندہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب آگ میں داخل ہوں گے تو اپنی غفلت پر دوبارہ سے ایک بار پھر پشیمانی کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ مسلمانوں، غافل سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرا رب اس سے جو تم عمل کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ غفلت اور خواہش نفس برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ اور آخرت سے غفلت بھلائی کا دروازہ بند کر دیتی ہے، اور خواہش نفس شر کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور جس قدر دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اسی قدر مصیبتیں اس کی طرف لپکتی ہیں، اور جس قدر دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر مصیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دوری کے مختلف مراتب ہیں، بعض دوسروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ گناہ سے گلو خلاصی غفلت سے چھٹکارے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ عز و جل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کی بابرکت بنائے اور ان میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل آپ پر، آپ کے آل پر، آپ کے ساتھیوں پر۔ مسلمانوں، شیطان بندے پر غفلت، خواہش نفس اور غصے کی راہ سے داخل ہوتا ہے۔ دل پر زنگ بھی غفلت اور گناہ کی وجہ سے لگتا ہے، اور استغفار اور ذکر الہی سے اس کو جلا ملتی ہے۔ دل کی سلامتی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو بہارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس کی طرف جھک جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے۔ جو اپنے نفس سے غفلت برتے گا، اس کے اوقات ضائع ہو جائیں گے اور وہ سخت حسرتوں کا شکار ہوگا۔ لہذا گزرے اوقات کے باقی اوقات سے تلافی کر لو۔ جو اپنی باقی عمر کی اصلاح کر لے، اس کی ماضی کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ حساب و عتاب کرتا رہے، اس کی راہ درست کر لے، غلطیوں کی تلافی کرے، اور جو اعمال دن کو سرزد ہوں ان پر رات میں غور کرے۔ ابن حبان فرماتے ہیں، مرتبے کے لحاظ سے سب سے عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، انہیں نیکی تقویٰ کے کاموں پر لگا دے، اور ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اور تمام مسلم حکمراں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم زیادتی سے روکتا ہے، اور خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مسجد نبوی شریف کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت فرمایا۔ ترجمہ و آواز محترم محمد ضیاء الحق تیمی، پی ایچ ڈی اسکالر، مدینہ یونیورسٹی۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، نماز اور مسنون اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی